السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ ہو رہا ہے، مقرر صاحب تقریر کر رہے ہیں اور بغل میں بیٹھے ہوئے شاعر صاحب انہیں ٹوکتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ حنظلہ وہ حنظلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ مقرر صاحب بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے شاعر تو جاہل ہوتے ہیں۔ مل رہی ہے حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، سرکار لیفٹ کی طرف اب کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار شاعر صاحب جو ہے حنظلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ نعت نہیں ہے، آپ لوگ ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکو دیکھو، تقریر میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی، اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے، یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اس پر نعت پڑھ سکتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میری بات سنیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے زے سے، سمجھے؟ میری بات سنیے تو میں نے آرام سے، کوئی بات نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ حنظلہ ہے، ایک کہتا ہے کہ حنظلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہو کیا رہا ہے اسٹیج پر، جہاں سے ہماری عوام کچھ سیکھنا چاہتی ہے۔ ابھی کتنے دن ہوئے جب شبیر برکاتی اور مفتی شہریار صاحب کی جو لڑائی ہوئی اور وہ جو ویڈیو وائرل ہوا کہ جلسے میں بالکل لڑائی ہو گئی۔ جلسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جس جلسے کے انعقاد کے لیے ہم لوگ لاکھوں خرچہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں اب کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اسے عالم نہیں کہنا چاہیے، وہ تو عالم کے نام پہ ڈھبا ہے۔ یہ لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ لوگوں کو کیا دین سکھائیں گے؟ میری عوام سے اپیل ہے کہ بھائیو، دین ان سے مت سیکھیے، یہ ان کا پیشہ ہے، یہ تجارت ہے ان کا۔ یہ ایک رات کا پڑھنے کا 30 لاکھ 30,000 40,000 روپے آپ سے لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں ان سے مت سیکھیے، یا یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر دین سیکھنا ہے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے اور ان سے سیکھیے، نماز کا طریقہ سیکھیے۔ آپ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان سے معلوم کیجیے۔ آپ خود سے کتابیں پڑھیے، آپ پڑھنا سیکھیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ اسلام کی بدنامی کا سبب اور باعث یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے عوام کو اس طرح کے جو لوگ ہیں حرکتیں کر رہے ہیں اور دینی اسٹیجوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور اسلام اور علماء کرام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی بائیکاٹ کریں۔ ان سے آپ دین نہیں سیکھیں گے، ان سے آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دین سیکھنا ہے، آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیے اور بیٹھیے۔ آپ سے تعلق رکھنے والے کوئی عالم ہیں ان کے پاس جائیے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی عالم کو بلائیں، اپنے گھر میں بلائیں اور خود بیٹھ جائیں، مردوں کو لے کر بیٹھیں، عورتوں کو لے کر بیٹھیں، گھر کی خواتین پردے میں رہیں، اور ایک گھنٹہ نہ تو آدھے گھنٹہ آپ کسی موضوع پہ بیان کروائیے، اصلاحی بیان کروائیے۔ اس میں آپ کو جتنا فائدہ ہوگا، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں جس میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس میں وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا طرز، ہمیں اپنے سوچ اور سمجھنے کے طریقے کو بدلنا ہوگا اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جہاں ذمہ دار ہمارے عوام ہیں، وہیں پر اس کی ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی بھی ہے کہ آج دینی جلسوں کی ایسی حالت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔